The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत होती है। आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चंद हफ्ते मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। सेहत की वजह से आप तक प्रोग्राम नहीं पेश कर सका, जिसके लिए उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जिन्होंने सेहत के हवाले से मेरी मैसेजेस भेजे, पैगाम भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज से ये लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में दोबारा शुरू किया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं एक ख़ास टॉपिक के हवाले से, थैलासीमिया। जी हाँ, चंद दिन पहले इंटरनेशनल थैलासीमिया डे बनाया गया है। ये थैलासीमिया क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इसका कोई इलाज भी है और हमारी कम्युनिटी में ये क्यों ज़्यादा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरी पहली मेहमान है डॉक्टर श्रुति नारायण, जो कि हेमाटोलॉजिस्ट हैं, रॉयल ओल्डम हॉस्पिटल में काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल है आपको जी? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है। और बात करेंगे थैलासीमिया के हवाले से। मेरी दूसरी मेहमान आपकी जानी पहचानी इस प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं, मिसिज़ ज़ैनब रसूल, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं नेबाटा, एक तंजीम है। अस्सलाम वालेकुम मिसिज़ रसूल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है। और मेरी तीसरी मेहमान हैं निगत बुशारत, जो कि थैलासीमिया साउथ यॉर्कशायर से तल्लक है उनका, और थैलासीमिया के हवाले से ये जेनेटिक जो अवेयरनेस कम्युनिटी में दे रही हैं। तो निगत बुशारत, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। 3 मेहमान हैं और 3 मेहमानों से हम बात करेंगे थैलासीमिया के हवाले से। थैलासीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, और ये हमारी कम्युनिटी में काफ़ी आम है, लेकिन इसके बारे में हमारी कम्युनिटी में बहुत कम मालूमात है। अगर आपने इससे पहले थैलासीमिया के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सब इस प्रोग्राम को देखें और इसके बारे में जितना भी ज़्यादा हो सके मालूमात हासिल करें। प्रोग्राम के साथ साथ हम आपको भी दावत देंगे, जहां मेहमानों से सवाल करेंगे। आपको भी दावत दी जाती है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, फ़ोन कर सकें या हमें ईमेल कर सकें। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और डॉक्टर नारायण से बात करते हैं कि ये थैलासीमिया क्या है, इसके बारे में बताइएगा। थैलेसीमिया आपने जैसे बताया, माँ बाप से हम जेनेटिक जो इनहेरिट करते हैं, तो ये नहीं है कि ये इन्फेक्शन कुछ है या कंटेजियस कुछ है, तो ये हम माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। तो इसका ये है कि खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो सब बॉडी के सब सेल्स को वो सप्लाई करेंगे, वो रेड सेल्स होते हैं। अच्छा। और रेड सेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व करके जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम्स जो होती है उस कंडीशन में एक टाइप ऑफ कंडीशन है ये थैलेसीमिया। तो इसमें ये है ग्लोबिन करके एक प्रोटीन मात्रा है, तो जैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो उसमें वो जेनेटिक की प्रॉब्लम की वजह से उसका प्रोडक्शन, उसका मात्रा जो है वो कम पड़ती है। तो उसकी वजह से जो बैलेंस होता है वो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन में वो ठीक नहीं रहता है, और जब ये ठीक नहीं रहता है तो जो खून का सेल्स में अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए वो रेड ब्लड सेल्स जो बोलते हैं वो ठीक तरह से ऑक्सीजन की मात्रा सब जगह लेके नहीं जा पाता। तो जो थैलेसीमिया है देखो, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो इनहेरिटेड है, और वो काफ़ी प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं। तो उसका सारा जो किस तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो बच्चे का ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। अनीमिया, जो हम हीमोग्लोबिन की मात्रा जब कम होता है बोलते हैं, वो अनीमिया कॉज कर सकता है। एक चीज़ याद रखना है, सारा अनीमिया थैलेसीमिया नहीं होता है। अच्छा। तो मगर थैलेसीमिया में अलग अलग सिवियरिटी का अनीमिया होता है। तो हमारी जो कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर एशियन कम्युनिटी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से है, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि उनको ये
اویئرنیس ہونی چاہیے؟ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تھیلیسیمیا ہمارے پاپولیشن میں زیادہ کامن ہوتا ہے. تو الگ الگ ورلڈ میں کافی سارا جگہ اور بھی ہے, وہ میڈیٹرین ریجن جیسے گریک سائپرس ریجن وغیرہ میں بھی ہے, مگر ہمارا ایشین پاپولیشن میں بھی کافی کامن ہے. اور یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں گے تو الگ الگ میڈیکل سٹیپس بھی لے سکتے ہیں اس کے پراپر ٹریٹمنٹ دینے کے لیے اور پریونٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا. بالکل. اور جی ہاں, آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے. تھیلیسیمیا کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. اس سلسلے میں 3 مہمان ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں فون کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ہم چاہیں گے کہ اگر آپ یا آپ کے خاندان میں کسی کو تھیلیسیمیا ہے اور اس سلسلے میں آپ اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہم خاص طور پر تھیلیسیمیا کے ان مریض بچوں سے جاننا چاہیں گے یا ان کے والدین سے کہ تھیلیسیمیا کی وجہ سے کیا امپیکٹ ان پہ ہوا ہے, ان کی فیملی پہ اور کمیونٹی پہ, اور اس سلسلے میں کیا پیغام وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. آپ فون کر سکتے ہیں, ٹیلی فون لائن کھل چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. تمام ڈیٹیل جو ہے اس وقت اسکرین پہ آپ کے ساتھ موجود ہے, آپ فون کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں مسز زینب رسول آپ کی طرف. ماشاءاللہ آپ ایک تنظیم کو ایک عرصے سے چلا رہے ہیں, نباتا, اور یہ نارتھ آف انگلینڈ بون میرو اینڈ تھیلیسیمیا ایسوسیشن اس کا نام ہے. تو مسز رسول آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں ضروری ہے تھیلیسیمیا, اور آپ نے کب سے آپ کو یہ انٹرسٹ ہوا کہ تھیلیسیمیا پہ بات ہونی چاہیے, کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کی ایسوسیشن ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ ہر سال نباٹا کو انوائٹ کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے, جو بہت ضروری ہے. تو بہت جاننا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ جینیٹک بلڈ ڈس آرڈر ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا. تو ماں باپ سے ورثے میں آتا ہے بچوں تک. تو ہم کہتے تو ہیں کہ لیبل نہ لگے, ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں, ویسے دیکھنے میں تو ٹھیک ہی ہیں, مگر بہت سیریس پرابلم ہے. اگر خون نہ لگے, علاج نہ ہو باقاعدگی سے, تو بچے زندہ نہیں رہ سکتے دیر تک, زیادہ عمر تک. تو ابھی اویئرنیس ہے تو علاج بھی ہے, پہلے سے بہتر ہو گیا, تو بچوں کی جو زندگی ہے پہلے سے بہتر ہے. تو میرا انوالو ہونا اس آرگنائزیشن کے ساتھ, میرے 2 بچے تھے تھیلیسیمیا والے. اچھا جی, میرا بیٹا ہے 33 سال کا ہے الحمدللہ. ہم نے ساری فیملی نے اس کے ساتھ پورا تعاون کیا, تو اچھا بھلا پڑھا ہے لکھا ہے, ابھی وہ BBC میں کام کرتا ہے. تو دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کہ اس کو کچھ ہے, مگر تھیلیسیمیا تو ہے, خون کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اچھا, جب پہلی دفعہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو تھیلیسیمیا ہے تو کیسا لگا آپ کو؟ پتہ تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے بیماری؟ نہیں, کوئی پتہ نہیں تھا. ڈاکٹر نے بتایا تھا اس کو خون لگے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے سوچا کہ ایک بار لگے گا, یہ نہیں پتہ تھا کہ بار بار لگے گا, ساری زندگی کے لیے. پھر کوئی سال 2 بعد انہوں نے بتایا کہ ساری زندگی کے لیے خون کی ضرورت ہے. خون کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی علاج کی بہت ضرورت ہے, یعنی کہ آئن کلیشن ہے جو کمیونٹی کے لیے سمجھنے کے لیے ذرا اس میں مور تفصیل کی ضرورت ہے. بچوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے آئن کلیشن کے بغیر یہ زندہ نہیں, یعنی کہ ٹریٹمنٹ جو خون اندر آتا ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. تو اس کو جاننے کے لیے پیشنٹ کے لیے بھی, ماں باپ اور کمیونٹی کو جاننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ کمیونٹی بھی افیکٹڈ ہے اور ہائیلی افیکٹڈ ہے. اپنی کمیونٹی جو ہے نا, ہم گرم ملکوں سے آئے ہیں کہ یہی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, مگر ایشین کمیونٹی کو بہت ضروری ہے جاننے کے لیے. پچھلے سال ہم نے وہ آرگنائز کیا تھا BBC ٹی وی کے اوپر, BBC میں پروگرام آرگنائز کیا تھا اسی انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے کے اوپر. تو ڈاکٹر ویل نے جو نارتھ ویسٹ کے کنسلٹنٹ ہیں بچوں کے, انہوں نے بتایا تھا کہ 30% انکریز ہو گیا یہ تھیلیسیمیا. تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے میں یہ جو سیلز ہیں, جو ہمارا یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا جو ہے ہمارے اندر ہے, اس میں کمزوری ہے یا اس میں ان کیس پیدا ہو سکتے ہیں بچے تھیلیسیمیا والے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا اگر تھیلیسیمیا کیریئر ہو, ہیلتھی ہوتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے, اور میری تیسری مہمان نگہت بشارت ہیں جو شیفیلڈ میں ماشاءاللہ بہت سا کام کر رہی ہیں کمیونٹی کے حوالے سے. تو نگہت, ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیولی انوالو ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ
جہاں ریزنگ اویئرنیس کا کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جینیٹک کاؤنسلنگ کا بھی کام کرتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی ایشو ہے؟ میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، اسپیشلی ایون مور کہ ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے، کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ مسز رسول نے بتایا کہ یہ جو تھیلیسیمیا زیادہ تر ہماری جو ایشین مطلب انڈین، بنگلہ دیشی، پاکستانی کمیونٹی میں بھی ہائیلی پریولنٹ ہے، اور اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو اویئرنیس، لیک آف اویئرنیس بھی ہے. اس کے باوجود یہ ہمیں کیونکہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور کیریئرز جس سے زیادہ تر میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتی، جو ہمارے ویوز ہیں ان میں سے کوئی بھی جو دیکھ رہا ہے خود بھی ایک کیریئر، اور اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، اور بیکاز دیر از نو symptoms for a carrier, so therefore there are more chances of any کوئی بھی فیملی میں کسی کو بھی ہو سکتی ہے. جب تک آپ وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہ کروائیں تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی فیملی میں ہے بھی یا نہیں. اور اس حوالے سے بیکاز آئی سی لائک جیسے کہ سائلنٹ basically the carrier is like a silent it's not classed as illness, لیکن جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے. تو اگر خود پتہ نہیں ہوگا تو کیسے آگے جو بچوں کو، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری جو ہے ویسے شدید خون کی بیماری ہے، لیکن اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ والدین سے بچوں تک پہنچتی ہے جین کے ذریعے. تو اگر ہمیں جب تک ہمیں خود پتہ نہ ہوگا کہ ہمارے اندر یا ہماری فیملی میں ہے تب تک ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک فرام اے پوائنٹ آف ویو فرام ورکنگ ود دا فیملیز فار اوور 15 years ابھی تک اسٹل this very limited awareness. I mean this NHS screening program جو کہ وہ بھی ایک big development ہے، لیکن ابھی it's a long way to go. So it's very important. ٹھیک ہے جی، بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے کی مناسبت سے. آج ہم تھیلیسیمیا پہ ایک خاص پروگرام کر رہے ہیں. میرے ساتھ 3 مہمان اس وقت موجود ہیں. اگر آپ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور تھیلیسیمیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہماری کمیونٹی میں معلومات ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تھیلیسیمیا کی کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچے کو تھیلیسیمیا کی علامات ہیں، کیسے اس کی کوئی سائن اور سمپٹمس ہوتے ہیں؟ جیسے بتایا ابھی کیریئر کا جو اسٹیٹ ہے تو وہ تو کمپلیٹلی نارمل ہو سکتا ہے. جیسے ٹو نیم کپل امیتابھ بچن اور امیشا پٹیل وغیرہ جو بالی ووڈ کا پرسنالٹیز ہے وہ سارا کیریئرس ہیں. اچھا، ان کو بھی تھیلیسیمیا مائنر کا کیریئرس ہے. وہ تو بالکل نارمل لائف لیڈ کر سکتے ہیں اور پورا نارمل ایکٹیویٹیز لیڈ کر سکتا ہے. ان میں یہ ہے کہ ایک جین ہم سب میں جو ہے آدھا یہ جین میں میسیج ہوتا ہے کہ باڈی میں جو بھی فنکشن ہونا ہے وہ میسیج ہمیں جینز میں رہتا ہے. ہمیں ہر بچے میں آدھا جینز باپ سے آتا ہے اور آدھا جینز ماں سے آتا ہے. تو کیریئر اسٹیٹ میں صرف ایک جین فالٹی ہوگا مگر دوسرا جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے، تو اس لیے وہ خون کا پروڈکشن وغیرہ بھی ٹھیک رہتا ہے. مگر دوسرا اینڈ میں جو ہے تو جب بچہ دونوں ماں اور باپ سے ایک ڈیفیکٹو جین آتا ہے تو 1 in 4 چانس ہے، تو 25% چانس ہے کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ پیدا ہو. تو انیشلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی پرابلم محسوس نہیں ہوتا ہے، تو بچہ نارملی ہوتا ہے. مگر پہلے 1 سال میں پتہ چل جانا شروع ہوگا کہ بچہ رنگ تھوڑا پیل ہوگا، تو اتنا لال نہیں ہوگا انیمیا کی وجہ سے، اور وہ پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے بچے کا وزن وغیرہ ٹھیک طرح سے نہیں بڑھے گا، گروتھ وغیرہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گا، اور بچہ آگے بڑھتے جائے. تو خون میں یہ ہے کہ سارا خون جو بنتا ہے وہ بون کا اندر جو سافٹ پارٹ ہوتا ہے جو بون میرو بولتے ہیں وہاں پروڈکشن ہوتا ہے. تو اس لیے باڈی یہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ٹھیک طرح سے آکسیجن نہیں پہنچ رہا ہے، مگر باڈی زیادہ بنانا چاہتا ہے مگر جو بن رہا ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں بن رہا ہے. تو اس لیے بچے کا گروتھ افیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا الگ ڈیفارمیٹیز بھی آنے لگتا ہے، تو ڈفرینٹ فیشل فیچرز وغیرہ بھی آنے لگتے ہیں. یہ سارا انٹریٹڈ تھیلیسیمیا. تو انٹریٹڈ تھیلیسیمیا میں انیمیا کی کمپلیکیشن کی وجہ سے اور باقی خوب سارا کمپلیکیشن کی وجہ سے لائف سپین کافی کم ہوتی ہیں. مگر
سمپل خون کا ٹیسٹ سے، جیسے بتایا کہ اینٹی نیٹل اسکریننگ کی وجہ سے اور بچے کا بھی ٹیسٹ کی وجہ سے ہم جلدی ہی پک کر پائیں گے. اور جیسے مسز رسول جی بولے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژنس ٹریٹمنٹ کا مین اسٹے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مگر محسوس ہے کہ بلڈ ایک بار لگ جائے تو یہ صرف فائنائٹ پیریڈ کے لیے کام کرے گا، تو صرف 3 ہفتہ یا 4 ہفتے کے لیے کام کرے گا، تو یہ زندگی بھر یہ خون لگتا جائے گا. مگر خون کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آپ مسز رسول جی نے پہلے ہی بتایا، تو ہمارے باڈی میں جو ہے وہ ہیموگلوبن جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو جب یہ ٹھیک طرح سے وہ پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکشن جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آئرن ہوتا ہے اور آئرن بلڈ اپ ہوتا ہے. تو بدن میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آئرن کو ہم نکل پائے، تو اس لیے آئرن ڈپازٹ ہونے لگتا ہے کہ ہارٹ پہ یا لیور پہ، جگر پہ، تو یہ سارا پرابلمس ہو سکتا ہے. تو رنگ بدلتا جائے گا، جیسے کالا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہارٹ کی پرابلمس آ سکتی ہے، لیور کی پرابلمس آ سکتی ہے، ڈائبٹیز بھی آ سکتی ہے آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے. تو اس لیے تو ساتھ ساتھ میں جیسے بلڈ ٹرانسفیوژنس لگ رہا ہے اور اس کے لیے بھی لیول دیکھتے ہیں، گروتھ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے وہ سب دیکھتے ہیں. اور جب آئرن لیول بڑھتا جائے گا، وہ پرابلم کرنے سے پہلے ہی وہ آئرن کو نکالنے کے لیے وہ دوائیاں ہوتی ہیں. تو وہ گولی جیسا بھی ہوتا ہے، انجیکشن جیسا بھی ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا بیسٹ سوٹڈ ہوتا ہے. بالکل. اور جی ہاں، یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، اور اسی لیے شاید ہماری بہت سی کمیونٹی کو پتہ بھی نہیں، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. تھیلیسیمیا عام ڈائبٹیز یا دل کی بیماری کی طرح نہیں ہوتے، ایک خاص کنڈیشن ہے، اور یہ خاص کنڈیشن خاص کمیونٹی میں زیادہ عام ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے لیے خاص طور پر جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، ہمارا تعلق انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے ہے، تو ہمیں اس بیماری کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ 3 مہمان اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر نارائن جو کہ رویل اولڈم ہاسپٹل میں ہیماٹالوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسز زینب رسول جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں. نباٹا ایک تنظیم ہے جو تھیلیسیمیا کے مریضوں اور ان کی فیملیز کے لیے انفارمیشن فراہم کرتی ہے. اور نگہت بشارت جن کا تعلق شیفیلڈ سے ہے، وہاں پر تھیلیسیمیا کے حوالے سے بہت سا کام کر رہی ہیں. تو نگہت، اگر آپ کی طرف آئیں تو آپ بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے بنایا جا رہا ہے، اس کی کیا پیچھے لاجک ہے، کیا ریزننگ ہے؟ اس کا مین مقصد جیسے کہ ہم نے کہا تھا اویئرنیس کا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے دنیا بھر میں ہر جگہ یہ بنایا جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ٹو ریممبر دوز پیپل جو کہ اس بیماری میں مبتلا تھے اور ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے قریب ہیں، لیکن ان کو یادگار کے لیے. اور دوسرا جو ہے وہ اس لیے تاکہ جو لوگ اس میں آلریڈی مبتلا ہیں اور زندہ ہیں ان کو سپورٹ دی جائے، اور لوگوں کو اور سروسز کو بتایا جائے کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ ان کی جو رائٹس ہیں. جب تک سروسز کو پتہ نہیں چلے گا یہ بیماری کیا ہے، تو سروسز بھی وہ اپروپریٹ سروسز، کلچرلی اپروپریٹ وہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا جو مین مقصد ہے، عام طور پہ جتنا بھی فار ایگزامپل جو شیفیلڈ میں ہم کر رہے ہیں، شیفیلڈ میں ابھی تک اویئرنیس بالکل لو ہے، حالانکہ میں 15 ایئرس اس ایریا میں کام کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہاں پہ نالج اویئرنیس بالکل لو ہے. تو ہم جو ایونٹ ٹیک کر رہے ہیں 16 کو، تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اس کی نالج اویئرنیس سب تک پہنچا سکیں. تو بیسکلی اٹس مور ٹو ڈو ود اویئرنیس، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹس دی مین ریزن بیہائنڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور مسز رسول، ظاہر ہے آپ ایک لمبے عرصے سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی فیملی میں یہ بات آئی، تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو شروع میں کتنی سپورٹ آپ کو ملی؟ کیا واقعی پتہ تھا اور فیملی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا؟ لوگوں کو، کمیونٹی کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا مشکل تھا، آپ کو خود بھی سمجھنا مشکل تھا. جی، یہ جو کمیونٹی کی بات ہے، یہاں پر سب لوگ جو لیڈر تھے، لائک کمیونٹی لیڈر کہلاتے تھے یا کنسلٹنٹ سوشل ورکر، انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. تو ہم نے سیٹ اپ گروپ کیا تھا، تو ادھر ہی بلیک برن میں کیا تھا. بالکل. تو پھر اس کے بعد ہم بزنس کے ساتھ موو ہوئے مانچسٹر میں. تو
ग्रुप साथ ही गया, तो उसका नाम भी एक्सटेंड किया और मेंबरशिप भी अभी तो वर्ल्ड में रिकग्नाइज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। माशाल्लाह। तो काम भी इसी तरह हम ऐसे अच्छा करें। आपने पूछा कि ये थैलेसीमिया अवेयरनेस का क्या फ़ायदा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। थैलेसीमिया अवेयरनेस था 8 मई को, तो सारी दुनिया में हमने ये अभी पढ़ा है, पाकिस्तान में भी एक बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है अबाउट थैलेसीमिया, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है कि क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, और फिर इसमें ख़राबी क्या हो सकती है थैलेसीमिया वालों को। तो ये अवेयरनेस के लिए फिर, और हर बीमारी, हर चीज़ का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक दिन होता है, तो हमें बहुत खुशी है कि ये कोई तो आवाज़ उठाता है ना। अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि ये थैलेसीमिया हमारी बीमारी नहीं है, ये हमें शुक्र है अल्लाह का हमारे में नहीं है, मगर उनको पता नहीं कि उनमें है, वो बगैर टेस्ट करवाए उनको क्या पता चल सकता है। तो ये भी बहुत सारे फ़ायदे इसमें होते हैं। तो उधर कल हमारा स्टॉल फ्राई के दिन 8 मई को हमने उधर रखा था मैनचेस्टर, रॉयल मैनचेस्टर में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, फोई में, जो बिज़ी, मैं तो कहती हूँ कि यूरोप में बिज़ी वो अस्पताल है, इतना हर वक्त बिज़ी रहता है। तो उस जगह बहुत सारे लोग आए, तो हमने असेस भी किया उसको कि क्या लोग, कितने लोगों को पता है अबाउट थैलेसीमिया। अपनी कम्युनिटी को, यानी पाकिस्तानी लोगों को, अपने लोगों को पता है, इतना पता है थैलेसीमिया है, 2 लोग कैरियर हों तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, मगर आगे वो नहीं पढ़ना चाहते या ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहते। हम तो ठीक है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मगर ये मेरा मैसेज है कि ज़रूरत पड़ जाती है, किसी के लिए भी काम करना इबादत है, ये भी बहुत अच्छी बात है जी। तो जो दूसरे लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, उनको भी पता, उनको सिकल सेल थैलेसीमिया के साथ पता है, क्योंकि सिकल सेल बहुत पुरानी बीमारी है और वेरी अवेयर लोग हैं, इसमें ज़्यादा अवेयरनेस है। तो सिकल सेल के नाम पर ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उन्होंने साथ ऐड किया है, थैलेसीमिया भी। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम, सिकल सेल एंड थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम, इसके ज़रिए से लोगों को ज़्यादा पता है। तो लोग पढ़ते हैं, कोई बंदे पढ़ते हैं, मगर मुझे अफसोस है कि अपने पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है पढ़ना। वो उधर बोर्ड होते हैं, इन्फॉर्मेशन लीफलेट होते हैं, इंटरनेट पर है। तो ये शिकवा कहें या अफसोस कहें कि अपने लोग जो हैं इसको इतना सीरियस नहीं समझते। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों के घर जो इधर ही बच्चे, हमारे टाइम पर तो हम पाकिस्तान पैदा हुए थे, हमारे टाइम पर तो कोई अवेयरनेस नहीं था, तो अभी तो अवेयरनेस भी बहुत हैं और फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं। तो फिर भी कहते हैं अल्लाह जैसा करेगा, ऑफकोर्स अल्लाह ही करता है, सब कुछ अल्लाह ही करता है, मगर अल्लाह ने दिमाग दिया इस्तेमाल करने के लिए जी। तो वो दिमाग इस्तेमाल करें और फिर वो जो फैसिलिटीज़ हैं उसको वेस्ट ना करें। यहाँ पर तो इस तरह लोगों को, जो बीमार हैं उनको भी पता नहीं है, उनको जो बीमार हैं उनको भी ऐसे वो लेज़ी से हो गए हैं कि कोई नहीं, फ्री जो है जी। तो जो जिनको बीमारी नहीं है वो इस बात को इतना सीरियस नहीं समझते, तो सीरियस समझना चाहिए। थैलेसीमिया सीरियस है, लॉन्ग टर्म वो जो है लेबल लगता है, इसको बचने के लिए ऑफ कोर्स कहती हैं फैमिली कि हमारे बच्चे ठीक ठाक ऐसे हैं, ठीक नहीं है जी। तो बिल्कुल जी, और ये बड़ा अहम मैसेज है। मिसिज़ रसूल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ है डॉक्टर नारायण और निगत बशारत, 3 मेहमान हमारे साथ हैं। बात हो रही है थैलेसीमिया के हवाले से, थैलेसीमिया क्या है, क्यों होता है, और हम बात करेंगे प्रिवेंशन के हवाले से। और ज़ाहिर है जब तक ये बीमारी आपको खुद नहीं आएगी उस वक्त तक आप शायद इस पर कोई तवज्जो ना दें। तो हम चाहते हैं कि इससे पहले कि आप या आपके घर में ये बीमारी हो, हमें पहले ही इससे बचाव करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। सो ये जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं इस हवाले से, अगर आप फ़ोन करना चाहें फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के फ़ौरन बाद थैलेसीमिया पर बात होगी। कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहेगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम।